ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو میسج کیا، یوں ٹائپ کیا 1 طلاق، لیکن پھر میں سوچ یہ رہا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ ابھی میں اس کو سینڈ نہیں کروں گا، بعد میں سینڈ کروں گا، جب بعد میں سینڈ کروں گا تو میں اس کو طلاق دوں گا یا طلاق کا ارادہ کروں گا، تو کیا یہ میرا لکھتے ہی طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جب انسان دیتا ہے تو ثابت ہونا چاہیے کہ یہ اپنی بیوی کو دے رہا، تو یا تو وہ اپنی بیوی کو اشارہ کر کے کہے کہ تجھے طلاق، یا نام جیسے شاہدہ ہے تو شاہدہ کو طلاق، یا تجھے طلاق یوں کہہ کر وہ کرے، یا میری بیوی کو طلاق، اس طرح الفاظ ہونے چاہیے۔ اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، جیسے یہاں اس کے صرف 1 طلاق یوں کیا، تو پھر ہم اگر شوہر سے پوچھیں گے کہ یہ کس کو دینے کا ارادہ ہے، وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے بیوی کو دینے کا ارادہ کیا ہے، تو طلاق واقع ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اس میں بظاہر نسبت نہیں ہے، لیکن شوہر نے اپنی بیوی کے لیے ہی الفاظ لکھے ہیں، کیونکہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں میرا ارادہ تھا کہ میں طلاق دے دوں گا۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ جب بیوی کو طلاق دینے کے ارادے سے لفظ لکھے تو جیسے ہی لکھیں گے یا لکھوائیں گے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ہمارے یہاں خرابی ہوتا ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں۔ بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں جو میرڈ ہیں کہ آپ نے شادی سے پہلے حقوق زوجین کورس کیا ہو، طلاق کے مسائل سیکھے ہوں۔ کتنی مرتبہ شوہر غصے میں آ کر الفاظ ادا کرتے ہیں، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں 20-20 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے گھر کے اندر، بے برکتیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کن چیزوں سے نکاح ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو سیکھنا چاہیے، اور جب نہیں سیکھا تو پھر آدمی اپنے ذہن سے فتوے لے رہا ہوتا ہے، جیسے ان بھائی نے لیا۔ اب ان سے اگر میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھوں کہ آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ لکھنے سے نہیں ہوتی، جب آپ لکھ بھی دیں گے، ارادہ کریں گے کہ اب میں طلاق دے دوں گا تو ہوگی، یہ آپ نے کس سے پوچھا تھا؟ کسی سے بھی نہیں پوچھا۔ اگر پوچھا ہوتا اور اس کا جواب مل گیا ہوتا اور ان کی مرضی کے موافق ہوتا تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے خود ہی لکھا، خود ہی ایک فیصلہ کر لیا، اپنے ذہن سے فتویٰ لیا، اس پہ عمل بھی کر لیا، لیکن اب خود بدھ ہوئی تو کہ چلو مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ یہ میجر مسٹیک ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو مزید یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اپنے ذہن سے فتویٰ نہ لیں۔ آپ ABC آپ نے سیکھی نہیں ہوتی، پھر آپ کا ذہن آپ کو درست مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق جیسے سینسٹیو مسئلے کے لیے ہمارا کلپ بھی آپ سنیں نا، اس سے بھی نتیجہ نہ نکالیں جب تک کہ تصدیق نہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ کسی اور مسئلے کے تحت ہو، آپ اسے اپنا مسئلہ سمجھ کر اس سے نتیجہ نکالیں، کیونکہ ذرا سی نوعیت بدلتی ہے، حکم بدل جاتا ہے، تو بھی آپ مسٹیک کریں گے۔ تیسرا یہ بھی کبھی نہ کریں کہ گوگل کے اوپر لکھ کر آپ سرچ کر لیں۔ آج کل یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، جو اس پہ لکھ دیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی اور اس میں کوئی تفصیل آ گئی، وہ کوئی مفتی نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر، یا کوئی جواب میں آپ کو کوئی مفتیان کرام نے وہاں چیزیں نہیں ڈالیں، اور اگر ڈالی بھی ہوتی تو کیا کنفرم کہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے؟ اس لیے خدا را جب بھی طلاق کا کوئی مسئلہ ہو، پہلی بات تو یہ کہ عملی قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچیں۔ اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے کسی جگہ سے مشورہ کریں، یعنی کسی مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر کے جواب لے کر پھر عملی قدم اٹھائیں۔ تو ابھی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال 1 طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اب آپ کی اگر ابھی اس لکھنے کے بعد ابھی آپ کی زوجہ کے فرض کر لیں، پہلے تو یوں کر لیں کہ آپ نے طلاق لکھی ہے، طلاق ہو گئی، اگر اس سے پہلے 2 دی تھیں تو یہ تو ٹوٹل 3 ہو گئی، اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر پہلے 1 دی تھی تو یہ 2 ہو جائیں گی، یا 1 بھی نہیں دی تھی تو پہلی ہوگی۔ تو اب یہ تفصیل ہوگی، اگر آپ کی زوجہ مطلب حاملہ ہیں یا پھر ان کو حیض آتا ہے تو ان کے حمل ختم ہونے سے پہلے پہلے، اور اگر حیض والی ہیں تو 3 حیض سے پہلے پہلے اگر آپ یوں کہہ دیں کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں تو یہ رجوع ہو جائے گا، اور بغیر نکاح کے آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اس پہ نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک عدت جاری ہے۔ لیکن یہ طلاق ہو گئی، اب آپ 2 طلاقوں کے مالک ہیں، اور اگر پہلے 1 دی تھی یہ مل کے 2 ہو گئیں تو اب 1 ہی طلاق کے مالک ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بعد 3 حیض گزر گئے، یا اگر آپ کی زوجہ حاملہ تھیں تو بچہ پیدا ہو گیا تو عدت گزر گئی، اب اگر آپ بیوی سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو جدید نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر ہوگا، ورنہ آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔